کچھ اور دیر رکے گی نجات کی کشتی، جناب حر کا مقدر حسین جانتے ہیں، یہ دیکھ بدلیں گے کیسے اصول فطرت کے، کٹے گا کس طرح خنجر حسین جانتے ہیں۔ حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا انا من الحسین۔ ناظرین، آج 2 محرم ہے اور ہم مسابقہ کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے ججز اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہماری پہلی شخصیت عالمی شہرت یافتہ جناب سید سبیب آبدی صاحب، ان کے ساتھ عزائی شاعری کا بڑا نام مستند شاعر جناب سید محمد باقر زیدی، ان کے ساتھ بہترین کمپوزر، لاجواب کمپوزر جن کی 50 سال کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے جناب استاد اکبر عباس صاحب، اور اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علی محسن نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ آج کی پہلی آواز کی طرف بڑھوں گا۔ آج کی ہماری پہلی آواز جن کا تعلق شہر لاہور سے ہے، ان کا نام محمد علی ہے۔ میں ججز سے اجازت کے ساتھ آپ سے درخواست کروں گا کہ آج اپنی حاضری پیش سب کی اجازت کے ساتھ۔ جب تک نہ سر جھکے گا علی کی جناب میں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، جب تک نہ سر جھکے گا علی کی واہ واہ جناب میں، واہ واہ، کیا اچھا مصرع ہے، واہ واہ۔ پہنچو گے کیسے بز میں رسالت ماب میں، واہ واہ واہ، جب تک نہ سر جھکے گا علی کی جناب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے رسول سے قرآن سے پوچھ لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ سے رسول سے کیا بات ہے، قرآن سے پوچھ لو، کیوں منہمک ہے منکبت بو تراب میں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جب تک نہ سر جھکے گا علی کی جناب میں، جھولے میں آؤ حسرتیں دل کی نکال لو، سبحان اللہ، جھولے میں آؤ حسرتیں دل کی نکال لو، کیا سامنا کرو گے علی کا شباب میں، جب تک نہ سر کیا کہنے، جھکے گا علی کی جناب میں۔ سبیب آبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلے اپنی رائے دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، محمد علی پچھلی بار بھی جب یہ آئے تھے تو انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا، اور آج بھی بہت اچھا پڑھا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ زبردست۔ مجھے ایسا لگا تھا اچانک جب آپ پہلا انترا پڑھنے جا رہے تھے، میں سمجھا کہ شاید آپ باہر ہو گئے جو سرخ ہے اس سے، لیکن آپ نے بہت اچھا نبھایا، بہت اچھا، زبردست، ماشاءاللہ۔ کیا کہنے جی، باقر زیدی صاحب سے کلام کے حوالے سے بڑے خوبصورت مصرے آ رہے تھے۔ ہاں، کلام تو محمد علی آپ نے بیٹا بہت
زبردست، بہت ہی عمدہ. اچھا ایک میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انتخاب تو ہوتا ہے، اس پر بات ہے، پھر یہ تو ایک صحت کلام. صحت کلام میں ایک زاویہ یہ ہے کہ جیسا شاعر نے لکھ دیا ہے اسے ویسا پڑھا جائے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے اس میں جستجو نہیں کرتے، حالانکہ آج کل کے دور میں کسی کلام تک رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ ہے، اے آئی ہے، آپ کہیں سے بھی کتاب اگر نہیں بھی ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس اور دیگر ذرائع ہیں کہ وہاں سے آپ صحیح کلام کی طرف جائیے، اور جو شاعر ہے جو ایسا لفظ اس نے رکھا ہے اس کو ویسا ہی آپ ادا کریں. منہمک کو بھی اس نے بڑا اچھا پڑھ لیا. میں تھوڑا سا اس پر میں نے ایک دائرہ سا کھینچا ہوا تھا کہ یہ بچہ اس کے تلفظ میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، لیکن اس نے ماشاءاللہ محمد علی آپ نے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا. اور اسی طرح سے یہ اگر محنت کرتے رہو گے، سیکھتے رہو گے تو اور نکھار سے نکھار جو ہے وہ آتا چلا جائے گا آپ کے پڑھنے میں. جی ہم بڑھتے ہیں استاد اکبر عباس کی طرف. بہت اچھی، بہت اچھا پڑھا اس نے. اور کہیں کہیں نا اکثر لوگوں کے سر اترتے ہیں، اس کا کہیں کہیں ہلکا تھا چڑھا، لیکن پھر بھی بہت مشکل کلام اس نے بہت اچھا نبھایا، بہت اچھا پڑھا. اور باقی بہت اچھا کلام، اور یہ مشکل کلام بنا تھا، انہوں نے مشکل کلام کو نا اس نے ہاتھ ڈالا ہے. یہ ان میں سے کوئی کلام ذہن میں ہے بھی کہ جس کو تھوڑا سا پڑھا جا سکے؟ اسی سیم سکیل میں سنا دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. مائک قریب کر لیں. عباس علم تیرا مقتل سے آ رہا ہے، عباس علم تیرا مقتل میں آ رہا ہے. شبیر کی کمر کو، شبیر کی کمر کو ہائے جھکا رہا ہے. عباس علم تیرا مقتل سے آ رہا ہے، عباس علم تیرا مقتل سے آ رہا ہے. یہ علم حسینیت کی پہچان ہے کراتا، یہ یزیدیت کے ہے فرق کو بتاتا. کوئی چومتا ہے آ کر، کوئی چومتا ہے آ کر، کوئی جلا رہا ہے. عباس علم تیرا مقتل سے آ رہا ہے. انا من الحسین. جہاں ہزاروں کا لشکر تھا چین سے محروم، جہاں ہزاروں کا لشکر تھا چین سے محروم، اکیلے ہوتے ہوئے مطمئن حسین رہے. ویلکم بیک ناظرین، مسابقہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ دوسری آواز بہت دور سے ہے اور یہ آواز ہے کوئٹہ سے. ہمارے ساتھ شامل ہیں سجاد علی. میں ججز کی اجازت سے سجاد علی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی حاضری پیش کیجیے. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے
آباس کیا بات ہے. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں سے آئے عباس. میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں. میرے اشعار سبحان اللہ. بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں. اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس. کیا بات ہے، واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیو. واہ واہ. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں سے آئے عباس. کربلا ایک ہی مصرعے میں سنا سکتا ہوں. کربلا ایک ہی سبحان اللہ. مصرعے میں سنا سکتا ہوں. عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں سے آئے عباس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. کوئٹہ سے سجاد علی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے تو میں ججز کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے بلکہ میں باقر زیدی صاحب سے پوچھتا ہوں کلام کے حوالے سے. میرے اشعار بھلا خلد، آپ نے خل کہہ کے تھوڑا سا اس میں دال کو ایسے لگا مجھے کہ ذرا الگ کیا بیٹا. تو لفظ جو ہے نا، جو جیسا لفظ ہے جب بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو اسے توڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ پورا جیسے کہ ہے ویسا آئے تو اور اس کے اندر خوبصورتی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو خلد کے ساتھ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اور پڑھ کے مجھے سنا دیں گے. میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں. اچھا نبھایا اس نے ماشاءاللہ. بہت خوب. جی جی. سید سبیہ بابدی کی طرف آپ رائے دیجئے، کیسا پڑھا سجاد علی نے؟ سجاد علی ماشاءاللہ، آپ کا جیسا نام ہے حسین، آپ نے پڑھا بھی بہت حسین ہے ماشاءاللہ. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کہیں تو آپ چوکیں گے، لیکن میرے اعتبار سے آپ نے بہت اچھا نبھایا ہے اس کلام کو. اس کلام کے اندر بہت باریک سی جگہ ہیں اور بڑے نازک سے سر لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے بہت اچھا نبھایا ہے. آپ کی آواز کی رینج بھی بہت اچھی ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی اگر آگے آئے تو اور بہتر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. جی میں استاد اکبر عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ رائے دیجئے کہ کیسا پڑھا گیا. ماشاءاللہ سجاد علی کی اچھی بات ہے، اچھا ٹون ہے، اچھا پڑھا ہے. لیکن اس کلام میں جو سیکنڈ والی لائن ہے نا، اس میں تھوڑا سا نا ان کو وہ صحیح یاد نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہے مجھے نہیں یاد. سبیب آبدی صاحب وہ ایک دفعہ بچے کو کہیں کہ پڑھ لیں وہ دوبارہ. ہاں وہ پڑھے نا، وہ ساتھ یہ پڑھے. جی جی. میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں. میرے اشعار بھلا خلد میں
مقبول نہ ہو، اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس۔ اب پہلے سے بہتر پڑھا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ ذرا یہی لائن۔ اچھا، اس کے اندر چونکہ جیسا سجاد علی پڑھ رہے ہیں تو سجاد علی نے جہاں تک میرا خیال ہے کمپوز ویسی ہی پڑھ دی جیسے یہ اوریجنل ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، ہاں بالکل ویسی ہی پڑھی ہے، تو مجھے اس کے اندر کہیں کمی نہیں لگی ہے۔ پھر بھی اس کو ہم پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھیں بیٹا۔ میرے اشعار، میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں، یہی مقبول نہ ہو میرے اشعار، یہ ہے اس کا ٹرننگ پوائنٹ جو میرے خیال میں استاد کہنا چاہیں۔ میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہو، آگے کیا اتنی کمزور؟ اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس، کیا اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیاء عباس۔ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ کوئی منقبت عطا ہو۔ حاضر جی جی، بسم اللہ۔ ابھی بالکل اجازت ہے، بسم اللہ۔ سماعت فرمائیے۔ مثال ہے کوئی سورج ابھرنے والا ہے، اچھا ہے، واہ واہ۔ مثال ہے کوئی سورج ابھرنے والا ہے، حسینیت کا سویرا نکلنے والا ہے، مثال ہے کوئی سورج ابھرنے والا ہے۔ اور اپنا پسندیدہ شعر پیش کرتا ہوں، شعر سماعت فرمائے گا۔ یہ کیسے اوج پہ رکھ دی ہے دوستی مولا، یہ کیسے اوج پہ رکھ دی ہے دوستی مولا، حبیب تم پہ دوبارہ سے مرنے والا ہے، مثال ہے کوئی سورج ابھرنے والا ہے۔ من کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا، سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ مسابقہ میں آج کی دونوں خوبصورت آوازیں آپ نے سنی، لاہور سے محمد علی اور کوئٹہ سے سجاد علی۔ رزلٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علی محسن نقوی موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ آج ناظرین 2 محرم ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تاریخی حوالے سے 2 محرم کی اہمیت کیا ہے؟
تو میں گزارش کروں گا کہ آج کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یقیناً 2 محرم الحرام ہے، اور تاریخ کے مطابق آج وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پہنچا۔ یقیناً جب امام کو وہ تمام خطوط وصول ہوئے کوفیوں کی طرف سے، تو امام نے مدینہ سے اپنا سفر شروع کیا، مکہ آئے، اور 8 ذوالحجہ کو یوم الترویہ اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر وہاں سے دوبارہ نکلے، اور راستے میں امام کو حر کا لشکر ملا۔ ظاہر آپ نے بھی اسی شعر سے ہی شروع کیا، اور بیچ میں ایک شعر سویب بھائی نے بھی پڑھا حر کے حوالے سے۔ تو جناب حر اس وقت تک یزیدی لشکر کے سپاہ سالار تھے، اور ظاہر ہے عاشور کے دن ہی وہ واپس پلٹے۔ تو یہ وہ مقام تھا، یہاں پہ اس دوران روکا گیا امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو، اور حر کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا کہ جب امام کا لشکر روکا جاتا ہے، اور اس مقام پہ جب حر امام کے لشکر کو روکتے ہیں تو یہاں پہ ایک روایت ہے، وہ میں لازمی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور رسالت کے گھرانے میں پلنے والے بچے کیسے ہوتے ہیں اس کی اہمیت، وہ کردار انسان کے سامنے آئے۔ 1000 کا لشکر، اب آپ امیجن کریں کہ صحرا کا سفر ہے، اور ظاہر ہے پانی جو ہے وہ مشکیزوں میں یا گھڑوں میں جو ہے وہ بھر کے رکھا جاتا تھا۔ مٹی کے گھڑے تو کم تھے، لیکن مشکیزیں جو چمڑے کے تھے تاکہ پانی گرے نہ۔ اور جس مقام پر حر کا لشکر آتا ہے تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ان کو ریسیو کرتا ہے ویلکمنگ کے لیے، اور وہاں پہ سب کو پانی پلایا جاتا ہے، امام حکم دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حر کے لشکر کے آخری فرد وہ یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پانی دیا جا رہا ہے اور میں سب سے آخر میں ہوں، تو میرے دل میں گمان آیا، میں نے سوچا کہ پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا، ظاہرہ میں 1000 لشکر ہے، یہ قافلہ چھوٹا سا ہے، کتنے لوگوں کو پانی پلائے گا؟ لیکن کہتا ہے جیسے دھول ہٹی تو میں نے دیکھا خود امام حسین سبحان اللہ میرے لیے پانی لیے کھڑے ہیں، اور مجھے پانی پلایا، نہ صرف مجھے پانی پلایا، میرے گھوڑے کو بھی پانی پلایا گیا۔ تو یہ کردار حسینی ہے، پانی بند کرنا اوروں کا کام ہے، سبحان اللہ، بے شک پانی بند کرنا یہ یزیدیت کی نشانی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ تاریخ میں ہم نے دوبارہ دیکھا کہ جو خدا اور اس تربیتی نظام سے دور ہوتے ہیں تو وہ پانی بند کرنے کی بات کرتے ہیں، واہ واہ اور حسینی پانی بند بھی ہو جائے تو پھر بھی پانی پلاتا ہے۔ کیا بات، تو یہ حسینی کردار تھا، اور یہاں سے پھر حر کے لشکر نے جب روکا تو امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے رک جانا ہے، آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں۔ تو امام نے کہا مجھے کوفہ جانے دے، تو منع کیا گیا۔ اب یہاں پر جناب حر اور امام حسین دونوں کا لشکر چلتا ہے، اور وہ وقت میں تاریخ نے دیکھا کہ جب امام حسین کو غضب آیا، غصہ آیا، اور کہا کہ میں آگے بڑھوں گا، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے جب چلنے لگے تو حر نے امام کی گھوڑے کی جو بانگیں تھی وہ پکڑ لی اللہ، اور کہا کہ آپ کو اجازت نہیں دینا۔ تو یہاں پر امام کا ایک جملہ ہے کہ تیری ماں تیرے جنازے پر روئے۔ اب یہ عربی زبان میں آپ کہیں کہ ایک بہت ہی کسی کی جب موت کی آپ دعا کرتے ہیں یا کسی پہ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جملہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حر کا ادب تھا کہ حر نے کہا کہ اگر آپ کی والدہ جناب فاطمہ نہ ہوتی اللہ، تو شاید میں انہی الفاظ سے آپ کا جواب دیتا۔ یہاں پر ہی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ امام بھانپ گئے کہ حر حسینی ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر یہ قافلہ جب چلا تو 2 محرم الحرام کو ایک ایسی سرزمین آئی کہ جس کے بارے میں امام کو بتایا گیا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے، کرب و بلا، کیونکہ یہ لفظ دونوں آئے ہیں۔ ایک وجہ تسمیہ کربلا کا یہی ہے کہ کرب و بلا، بلا کی جگہ اور کرب کی مصیبت کی جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ امام جب اترے تو کہا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں ہم سادات کا خون بہے گا۔ تو 2 محرم الحرام بہرحال کربلا کی زمین میں پہنچنے کا وہ واقعہ ہے، وہ تاریخی سلسلہ ہے کہ اس دن یہ قافلہ آیا، اور جب یہ قافلہ آیا تو یہ فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے۔ بے شک۔ جی ابھی اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ کچھ دیر پہلے سید باقر زیدی آپ نے ایک حوالہ دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کے حوالے سے، تو وہ افتخار حیدر کا شعر بھی ہے کہ اس میں ہے پوری شجاعت حیدر کرار کی، ہاں یہی بیٹی ہے اپنے باپ کے معیار کی۔ واہ، تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ خاص طور پہ خواتین کا،
پھر ظاہر سربراہی جناب زینب سلام اللہ علیہ کر رہی ہیں، تو کیا کردار ہے اس واقعہ کربلا میں، خواتین کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں خواتین کے کردار کی بات کروں، ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے، جب انسان کسی جنگ میں جاتا ہے اور جہاں پر یہ پتہ ہو کہ میرے سامنے ایک اور لشکر ہے، وہاں پر کوئی بھی خانوادہ لے کے نہیں جاتا، بے شک گھرانے کے ساتھ کوئی سفر نہیں کرتا میدان جنگ کا، ہمیشہ مرد جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر تاریخ دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقابلے میں گئے، ایک آپ کہیں کہ ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی جس میں وہ اپنے گھرانے کو لے کے گئے، جسے ہم مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، وہ جنگ جو تھی وہ تلواروں کی جنگ نہیں تھی، وہ عقیدے کی جنگ تھی، وہ افکار کی جنگ تھی، وہ نظریے کی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنے پورے کنبے کو ساتھ لے جانا بتا رہا تھا کہ امام تلوار کی جنگ لڑنے نہیں جا رہے، عقیدے کی جنگ ہے۔ گویا مد مقابل میں جو ہے وہ مخالف عقیدے کا فرد ہے، وہ دین جو رسول اللہ لے کے آئے، جس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء نے مصیبتیں اٹھائیں اور یہاں تک پہنچا، اس کے خلاف کوئی کھڑا ہے، اور وہ کسی بھی لباس میں ہو، کیونکہ عقیدے کا اختلاف ہے تو امام کنبے کو ساتھ لے۔ اب جہاں پہ آپ نے سوال کیا اور باقی بھائی نے پروگرام کے بیچ میں کہا کہ اس حوالے سے بیان کیجئے گا، تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر خواتین ہو، ظاہر عقیدے کا ایک اختلاف ہے، تو یہاں پر بھی وہی چیز نظر آئی کہ جس طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مباہلہ کے میدان میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی خواتین اپنی نمائندگی دکھا رہی ہیں، اور اس نمائندگی میں کیا ہو رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کیونکہ عقیدے کی جنگ ہے، تلواروں کی نہیں۔ اسی لیے جب امام علی مقام آتے ہیں کربلا میں، اور عاشور کے دن جو کچھ بھی ہوا یہ بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ وہ جو شعر تھا نا کہ عزم ایک مصرے میں میں ختم سنا دوں کربلا کو، جس طرح سے وہ شعر تھا، ایک ہی مصرے میں سنا سکتا کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس۔ تو یہ جو عزم زینب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی، میں نے اسی لیے اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ اس میں ایک پوری آپ کہیں کہ ایک تحریک چھپی ہوئی ہے، اتنی انرجی دی ہے، بہت ایک انقلاب ہے، اور ایک ایسا قدم ہے کہ جو واقعاً کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ یہی ہے کہ امام علی مقام کا جسم مبارک تو شہید ہو گیا، لیکن مقصد حسین کو آگے جو لے کر گئی جو شخصیت تھی وہ جناب زینب کبریٰ تھی، بچوں کی جو شہادت، بچوں کی شہادت دی۔ محمد کی آپ اب تصور کریں، دیکھیں کہ ایک خاتون ہو جس کا بھائی اس کے سامنے قتل ہو جائے، اللہ، اس کے بچے وہاں پر قتل ہو جائیں، جتنے بھی جاننے والے آپ کہیں کہ خاندان کے لوگ ہیں یا اصحاب ہیں سب قتل ہو جائیں، اس خاتون کی ذہنی کیفیت کیسے ہوگی؟ اگر ہم عام معاشرے میں دیکھیں تو خاتون جو ہے وہ نہیں رہ سکتی، اکثر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہی بی بی ہے کہ جب دربار یزید میں جاتی ہیں تو یزید جب کہتا ہے کہ کیسا پایا اللہ کا کرنا، تو کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور یہ خوبصورتی کیا ہے؟ یہ خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے، جان چاہتا ہے، تو میں نے وہ قربان کر دی، میں نے اولاد دے دی، بھائی، ہر چیز قربان کر دی۔ کیوں خوبصورتی دیکھی؟ اس لیے کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ کا دین بچ گیا۔ کیا کہنے، تو یہ جو اللہ کا دین بچایا ہے اہل بیت نے، یہ آج آپ یہ تصور کریں کہ قیامت تک جتنے بھی سجدے ہو رہے ہیں، قیامت تک جتنے بھی حج ہو رہے ہیں، قیامت تک جتنے روزے رکھے جائیں گے، قیامت تک جتنی قرآن پڑھی جائے گی، اس سب کا ثواب جاتا ہے جناب زینب کو۔ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو فقہی اختلافات میں ڈال دیا ہے۔ جی، کربلا کسی خاص فقہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ کیا کہنے، بہت خوب۔ اگر ہم اس کو فقہی اختلاف میں دیکھیں، دشمن یہی چاہتا ہے کہ اس کو فقہی اختلاف میں رکھے۔ اس اختلاف کی وجہ سے لوگ کربلا کی تاریخ نہیں پڑھتے، اور اگر لوگ پڑھ لیں کربلا کی تاریخ تو پھر پاکستان جو ہے دنیا میں جس طرح تنہا اسلامی سپر پاور آپ کہیں کہ ایٹامک انرجی کا جو ہے وہ ایک سورس ہے اور آپ کہیں کہ ملک ہے، اسی طرح حسینی کردار میں بھی نمبر 1 ہوگا، اور شاید دشمن اسی چیز سے خوف زدہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں جس طرح
نقل ہے اگر خواتین کے کردار کی بات ہوتی ہے تو شب عاشور، اب دیکھیں بتا دیا گیا ہے کہ جی کل شہادت ہوگی، اور مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ امام حسین شہید ہو جائے اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اللہ یہ جو عزم ہے یہ کہاں سے آیا؟ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت قاسم، اللہ کربلا میں موجود ہیں۔ جب دیکھا کہ سارے بھائی سارے اصحاب شہید ہوئے تو ماں بھیج رہی ہے بیٹے کو کہ آپ جاؤ۔ اب وہ آتے ہیں چچا کے پاس، کہتے ہیں چچا اجازت دیجیے۔ چچا گلے سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہیں، آپ کو میں کیسے جانے دوں؟ تو واپس پلٹاتے ہیں، ماں آتی ہے وہاں۔ اللہ یعنی وہ جو ایک کردار ہے خواتین کا، وہ کربلا میں رونما ہوتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی جو خواتین تھیں آتی ہیں اور وہاں پہ پھر اصرار کرتی ہیں۔ وہ اب بہرحال مصائب تو کیونکہ یہاں پہ بھی اس طرح سے پیش نہیں کرنے کی، کس طرح سے پھر حضرت قاسم کو اجازت ملتی ہے اس تعویذ کے ذریعے کہ جو والد نے لکھا ہوا تھا۔ لیکن آپ خود کردار دیکھیں کہ ماں کا کیسا کردار تھا۔ ایک واقعہ بس میں آپ کی اجازت سے چھوٹا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی شہید ہو کے آتے ہیں اور امام علی مقام لے کے آتے ہیں ان کو خیموں کے پاس، گنج شہداء جہاں پہ سب شہداء رکھے ہوئے ہیں، اور امام کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے 12-13 سال کا، جس کی شمشیر اس کے کمر میں ہے اور خط کھینچتی ہوئی صحرا کے میدان میں آ رہی ہے، اور آ کے امام کا زانو پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ مولا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ اللہ تو امام کہتے ہیں بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے، کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس شہید کے جنازے پہ کھڑے ہو کے آپ رو رہے ہیں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ اللہ تو کہا بیٹا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم ہی کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بچے نے کہا کہ مولا مجھے اسی ماں نے بھیجا ہے واہ کہ جس کا شوہر ابھی شہید ہوا۔ تو یہ عزم یہ بتاتی ہے، اور میں ظاہر ہے اب حالات کیونکہ گزشتہ ماحول میں کچھ ایسا رہا کہ ہمارے ہاں بھی ایک جنگ کا ماحول بنا، اور آپ دیکھیں اس جنگ کے ماحول میں جو چاہے 65 کی جنگ ہو چاہے 71 کی، جب بات ہوتی ہے شہادت کی تو مثال کربلا کی دی جاتی بے ہے، شک بے شک، اور جب بات ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان اور قوم کی جو مسلمان خواتین ہیں کیسی ہوں تو کردار زینبی کی بات سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے، غلط اللام کہہ لیں یا ایک رائے اس طرح کی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہ اس طرح احتجاج خاندان اہل بیت کی طرف سے نہیں نظر آتا جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی نے خطبات بھی دی ہے، اور تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کیا مصلحت تھی اس پہ؟ دیکھیں ہر وقت میں ہر جو حجت خدا ہے وہ اس وقت کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہوتے 61 ہجری کو تو وہ وہی کرتے جو امام حسین کیا نے کیا۔ کہنے، بالکل اور امام حسین کی خاموشی دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت اور جس وقت صلح ہوئی یا جو کردار امام حسن کا پیش کیا گیا تھا، امام حسین بھی اسی طرح ہی تھے۔ یعنی آپ نے وہاں پہ کوئی کیا دیکھا کہیں تاریخ میں کوئی امام حسین کا پروٹیسٹ ہوا ہو بھائی کے خلاف کہ بھائی آپ نے کیوں خاموشی اختیار کر لی؟ تو وہ شرائط امام حسن مجتبیٰ کی اپنی تھی، اور ان شرائط میں سے یہ تھا کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو نمائندہ نہیں بنائے گا، بے شک کیونکہ بادشاہت کا نظام نہیں ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا حاکم بن جائے۔ اور جتنے بھی امام حسن کے ساتھ ہیں اور مدینہ والے ہیں، ان سب کے امن و امان کی گارنٹی دی گئی، اور بہت ساری شرائط رکھی گئیں جو شرائط ٹوٹ گئیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا ان شرائط کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا تھا، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یزید کا جو کردار ہے وہ برملا تھا، یعنی تاریخ میں یہ چھپی بات نہیں ہے کہ یزید کے کردار میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ شراب خور تھا، وہ حلال محمدی کو حرام اس نے کر دیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا۔ واقعہ حرہ دیکھیں تاریخ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا دھبا ہے یہ کہ مدینہ 3 دن کے لیے یزیدی افواج کے لیے حلال ہو گئی، کس کا قتل نہیں کیا، کس کی عزت پامال نہیں کی، اور جس طرح سے کعبے کو جلایا گیا۔ تو یہ وہ کردار تھا، ظاہر ہے یہ بعد میں آنے والے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کو کب پتہ لگ گیا کہ یہ کون ہے اور کون برسر اقتدار آ گیا۔ تو یہ جو شبہ ایجاد کرتے ہیں ان کے لیے جواب یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر کربلا میں تو یہی کہتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت قاسم کے گلے میں جو تعویذ لٹکا تھا اس میں ایک نامہ تھا، ایک خط تھا جو امام حسن نے اپنے بیٹے کو شہادت کے وقت پہنایا تھا، اور کہا تھا بیٹا جب مشکل ترین وقت آ جائے تو اس کو کھول لینا۔ اور اس نامے کو جب کھولا گیا تو اس تعویذ میں
جو خط تھا اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جب تم یہ خط کھولو گے تو تم کربلا کی سرزمین میں ہوگے، تمہارا چچا دشمن کے نرغے میں ہوگا اور تم میری جگہ اپنے چچا کا دفاع کرو گے۔ تو بہرحال اسی لیے میں نے کہا کہ ہم اگر اس کو مکتبی اور فقہی اختلاف نہ رکھتے تو ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر کے نوجوان ہیں میں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کربلا کی تاریخ کو ایک دفعہ پڑھیں، دیکھیں کہ کیا ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہم ناظرین بڑھتے ہیں رزلٹ کی طرف، تو میں آپ سے گزارش کروں گا سہیب عابدی صاحب، آپ بتائیے کہ محمد علی کے جن کا تعلق لاہور سے ہے، آپ نے ان کو کتنے نمبر دیے؟ 8 نمبر دیا ہے محمد علی کو۔ 8 نمبر آپ نے دیے۔ جی باقر بھائی آپ نے محمد علی کو کتنے نمبر دیے؟ 8 نمبر دیے آپ نے بھی۔ اکبر عباس صاحب نے بھی 8 نمبر دیے ہیں ماشاءاللہ۔ جی یہ بڑھتے ہیں سجاد علی کو، سپیہ بھائی آپ نے کتنے نمبر دیے؟ سجاد علی کو بھی میں نے 8 نمبر دیے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی باقر زیدی صاحب 8، اور استاد اکبر عباس صاحب نے 7 نمبر دیے ہیں۔ تو اس طرح رزلٹ سامنے آ گیا۔ محمد علی آپ کے نمبر بنے ہیں 24 اور سجاد علی آپ کے نمبر بنے ہیں 23۔ مقابلہ تو نہیں، مسابقہ بہت سخت رہا ہے، اور واقعی وہ سبقت لے جانے والی جو کوشش ہے یہ بہت قریب معاملہ گیا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ محمد علی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سجاد علی کا جو کوئٹہ سے ان کا سفر یہاں پہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، چھوٹی سی بات باقی تھوڑی سی آپ کی اجازت جی کے بسم ساتھ اللہ۔ جو ہمارا ایک آپس میں جو جی سجاد علی بھی مشورہ ہوا ہے، جی تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ دونوں ہی بچے اچھا آگے اگلے مرحلے جی میں ماشاءاللہ۔ یہ جی ناظرین ججز کا فیصلہ تھوڑا سا تبدیل ہوا مشاورت سے، اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ بہت کلوز ہے یہ معاملہ، تو 24 نمبر اور 23 نمبر تک جانا جو ہے دونوں یہ اگلے اور یقیناً مزید محنت کریں گے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو میں محمد علی اور سجاد علی آپ دونوں کو ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، مزید آپ تیاری کریں گے مزید محنت کے ساتھ۔ تو جی ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ من الحسین